अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अजान दे दें। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله
الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. آج کل اسماء باری تعالیٰ کے بیان کا ایک سلسلہ شروع ہے اور آج بھی اسی سے متعلق انشاءاللہ میں کچھ مزید امور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. لیکن آج مجلس خدام الاحمدیہ جرمنی کا 16واں سالانہ اجتماع بھی شروع ہو رہا ہے اور اس اجتماع کے لیے چونکہ خصوصیت سے یہی جمعہ افتتاحی اعلان کے لیے بھی رکھا گیا ہے، اس لیے ابتدا میں چند لفظ مجلس خدام الاحمدیہ جرمنی کے اس سالانہ اجتماع سے متعلق کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ جماعت جرمنی ہر پہلو سے، ہر شعبے کے لحاظ سے ترقی کی طرف تیزی کے ساتھ رواں ہے اور ذیلی تنظیمیں اپنے اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھتے ہوئے عمومی طور پر جماعت کا ایک صحت مند جز بنی ہوئی ہیں اور ان کی اپنی صحت کے لیے ضروری ہے کہ وہ جماعت کے بدن کا ایک جز بن کر رہیں، اس سے الگ اپنی کوئی ایسی شخصیت نہ بنا بیٹھیں جیسے ایک بدن کے اندر کوئی بیرونی شخصیت پیدا ہو جاتی ہے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ایک بدن کا کوئی عضو یا کسی عضو کا کوئی حصہ اپنا الگ تشخص بنا بیٹھے تو اسی کا نام کینسر ہوا کرتا ہے اور یہ کینسر پھر باقی بدن کو بھی کھا جاتا ہے. اس لیے نظام جماعت کے متعلق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسلمان کی تعریف فرمائی ہے وہی صادق آئے تو یہ نظام زندہ رہے گا ورنہ ختم ہو جائے گا. آپ نے فرمایا مومن ایسے بھائی بھائی ہیں کہ گویا ایک بدن کے اعضاء ہیں اور بدن میں اگر پاؤں کی انگلی کے کنارے پر بھی کوئی تکلیف پہنچے تو سارا بدن بے چین ہو جاتا ہے. اس لیے مجلس خدام الاحمدیہ ہو یا مجلس انصار اللہ یا مجلس لجنہ مائلہ یا ذیلی تنظیمیں یا اور کئی قسم کے ذیلی گروہ ہوں جو خدمت دین کے لیے بنائے جاتے ہیں، وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ ایک بدن کا حصہ رہ کر ہی زندہ رہ سکتے ہیں اور ایک بدن کا حصہ رہ کر ہی دوسرے بدن کے لیے خوشخبری کا پیغام بنتے ہیں. ورنہ اگر انہوں نے اپنا الگ تشخص قائم کرنے کی کوشش کی تو باقی سب بدن کے لیے نحوست اور لعنت کا پیغام بن جائیں گے. اس پہلو سے مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے اور دلی اطمینان کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے اگر شروع میں کبھی کچھ ذیلی گروہوں کی طرف سے سر اٹھانے کے رجحانات پیدا بھی ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو یکسر مٹا دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ رجحانات بھی لا علمی یا غلط فہمی کی وجہ سے ہوئے تھے، عدم تربیت کا نتیجہ تھے. دلوں میں کوئی ایسی کجی نہیں تھی کہ وہ ایک مستقل خطرہ بن جاتے. بس الحمدللہ اس وقت جماعت جرمنی ایک ہاتھ کے نیچے اسی طرح اکٹھی ہے جس طرح اسلام کا تصور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہے. سب ایک ہی بدن کا حصہ ہیں، ایک دوسرے کی خوشی کو محسوس کرنے والے،
ایک دوسرے کے غم سے تکلیف اٹھانے والے، اور مجلس خدام الاحمدیہ اس پہلو سے مبارکباد کی مستحق ہے کہ اگرچہ ایک بہت بڑی اور فعال جماعت ہے، جو جماعت احمدیہ جرمنی کے بدن کا سب سے بڑا حصہ ہے، کیونکہ یہاں نوجوانوں کی تعداد دوسروں کے مقابل پر باقی دنیا کی جماعتوں سے زیادہ ہے، اس کے باوجود انہوں نے اپنے عز اور انکساری کے مقام کو خوب سمجھا ہے اور کبھی اشارتاً بھی کوئی ایسی بات ظاہر نہیں ہونے دی جس سے خود سری کی بو آتی ہو۔ بس اسی نہج پر آگے بڑھتے رہیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور اجتماعی برکتیں آپ کو نصیب ہوں۔ برکتیں ہیں ہی وہی جو اجتماعیت سے حاصل ہوتی ہیں، ورنہ انفرادیت تو دراصل موت کا پیغام ہے۔ انفرادیت نظام کے بکھرنے کو کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ترکیب اجزاء ہی سے زندگی بنتی ہے، اور جب ترکیب اجزاء منتشر ہونے لگتی ہے تو اسی کا نام موت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کی ابدی زندگی عطا فرمائے، روحانی لحاظ سے آپ کی صحت دن بدن بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے اور جماعت کا پہلے سے بڑھ کر ایک فعال حصہ بن سکیں۔ خطبات کے تعلق میں عالم الغیب کا مضمون بیان کر رہا تھا، اور اس کے بعد پھر رحمان اور رحیم کے مضمون میں بھی داخل ہوئے تھے، لیکن عالم الغیب کے تعلق میں ایک یہ بات بھی بیان کرنی ضروری ہے کہ جہاں تک مومن کی زندگی کا تعلق ہے، اس کا غیب خدا کے قبضہ قدرت میں ان معنوں میں ہے کہ اس کے غیب سے ہمیشہ مومن کے لیے ایسے امور رونما ہوتے ہیں جو اس کے دل کو پسند ہوں، اس کی خواہشات کے مطابق ہوں۔ تکلیفیں ظاہر ہوتی ہیں تو تھوڑی، اور خوشیوں کا حصہ ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مضمون کو یوں بیان فرمایا کہ غموں کا ایک دن اور 4 شادی، فسبحان الذی اخزى العادی۔ ایک غم کا دن ہے تو 4 شادیوں خوشیوں کے دن خدا دکھاتا ہے، اور اس طرح دشمنوں کو ذلیل کرتا چلا جاتا ہے۔ مومنوں کا غیب محفوظ ہے کیونکہ ایک پیار کرنے والے خدا کے قبضہ قدرت میں ہے، لیکن دشمنوں کا غیب ہمیشہ ذلیل اور رسواکن ہوتا ہے، خود بھی ذلیل اور اوروں کو بھی ذلیل کرنے والا۔ اس وجہ سے جو غیب سے پردے اٹھتے ہیں، مومن کے وہ زیادہ خوشخبریاں ملنی شروع ہوتی ہیں، اور جو غیب سے پردے اٹھتے ہیں، دشمن کی شہادت جو بظاہر خوشی سے لبریز ہوتی ہے، یعنی اس کی حاضر زندگی، وہ تکلیفوں اور دکھوں اور مایوسیوں میں تبدیل ہونے لگتی ہے۔ یہ ایک ایسی جاری تقدیر ہے، ایک سنت اللہ ہے، جس میں آپ کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتے دیکھیں گے۔ بس اس پہلو سے کامل یقین کے ساتھ آگے بڑھیں کہ پردہ غیب میں جو کچھ بھی ہے ہمارے لیے بہتر ہے، اور دشمن کے لیے اس میں رسوائیاں اور ناکامیاں ہیں۔ یہ یقین ہے جو عمل کو مزید طاقت بخشتا ہے۔ اپنی آخرت پر، اپنے انجام پر یقین قوموں کے لیے بہت قوت اور یکجہتی کا باعث بنتا ہے۔ ان کی اجتماعیت کو قائم رکھنے میں یہ یقین بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ بس اس پہلو سے ہم عالم غیب خدا کی حضور ہمیشہ سجدہ ریز رہیں گے کہ وہ اپنے غیب سے ہمارے لیے جو کچھ بھی نکالے، خیر کے سامان نکالے، اور دشمن دن بدن ناکامی اور نامرادی کا منہ دیکھتا رہے، بس پردہ غیب سے اس کے لیے تو نامرادیاں نکلتی رہیں اور ہمارے لیے کامیابیاں اور خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونے والی خوشخبریاں۔ اس پہلو سے ابھی چند دن کا ایک ذکر ہے۔ مجھے خیال آیا کہ اس موقع پر میں آپ کو بتاؤں کہ خوف تو مومن کو بھی ان معنوں میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں گے کہ نہیں، مگر خوف مومن پر غالب نہیں آتا، مایوسی میں نہیں تبدیل ہوتا۔
چند دن پہلے تک جماعت احمدیہ جرمنی کی خدامت احمدیہ جرمنی کی طرف سے، ان کے شعبہ تبلیغ کی طرف سے بہت پریشانی کے خط مل رہے تھے کہ بہت محنت کر رہے ہیں، بہت کوشش کر رہے ہیں، مگر پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ہماری کوششوں کو کامیابی کے پھل نہیں لگے۔ چنانچہ انہوں نے خطوں میں لکھا کہ ہم دعا کی غرض سے یہ بات لکھ رہے ہیں، لیکن مایوس نہیں ہیں، اللہ اپنا جب چاہے گا اپنا فضل فرمائے گا۔ آنے سے ایک دو روز پہلے مجھے اچانک جماعت جرمنی مجلس خدامت احمدیہ جرمنی کے جو انچارج ہیں اس گروپ کے، ان کی طرف سے خوشخبری کا خط ملا کہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے اور اس طرح اچانک پھل گرنے شروع ہوئے ہیں جیسے پکنے کا انتظار کر رہے تھے، اور اب ہر طرف سے خوشیوں کی خبریں مل رہی ہیں، اور ہماری توقع کے بالکل برعکس اور خلاف یہ ہماری تبلیغ میں غیر معمولی کامیابی ہونی شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ پہلے بوسنین اور البینین بات سنتے بھی تھے تو مثبت نتیجہ ظاہر نہیں کرتے تھے اور کچھ شکوں میں مبتلا رہتے تھے۔ اب اچانک ہر طرف سے اطلاعیں ملنی شروع ہوئی ہیں کہ اتنے سو وہاں ہو گئے، اتنے سو ادھر ہو گئے، اور خود بخود رابطے کر کے وہ بیعت کی خواہش ظاہر کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے فضل سے شامل ہو رہے ہیں۔ اس پہلو سے جو اعداد و شمار ہیں وہ کل تک کے یہ تھے کہ جو پہلے بیعتیں سینکڑوں میں تھیں، میرے یہاں آنے سے پہلے 4200 ہو چکی تھی صرف جماعت جرمنی کا حصہ، خدامت احمدیہ جرمنی کا، اور کل جو ہماری مجلس لگی ہے بوسنین اور البینینز کے ساتھ، اس میں 1082 بیعتیں اور شامل ہو گئیں، تو اب خدا کے فضل سے 5282 بیعتیں مجلس خدامت احمدیہ جرمنی کے حصے میں آئی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک بڑی کامیابی ہے، مگر ابھی کافی سفر باقی ہے۔ انہوں نے 10,000 بیعتوں کا عہد کیا تھا، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا چند ہفتے پہلے تک تو صرف چند سو تھیں، اب خدا نے جب رفتار تیز فرمائی ہے، سینکڑوں کو ہزاروں میں بدلا ہے، تو آپ کو بھی دعا کرتے رہنا چاہیے اور پورے زور سے آخری کوشش کرنی چاہیے کہ جلسہ سالانہ UK تک جو سال ختم ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے آپ اپنا ٹارگٹ 10,000 پورا کر سکیں، اور اللہ چاہے تو اس کے علاوہ اور بھی آپ کو عطا فرمائے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں غیب کی پر بحث فرمائی ہے، وہاں ایک عجیب معنی اس سے خدا تعالیٰ کے ہمیشہ ہونے کا نکالا ہے، اور یہ کلام ظاہر کرتا ہے کہ کس حد تک حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عرفان عطا فرمایا تھا، کیونکہ تمام اسلامی لٹریچر میں اس پہلو سے غیب کے مضمون کو نہ سمجھا گیا، نہ اس کو روشنی ڈالی گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عالم الغیب کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کب اس نظام کو توڑ دے گا اور قیامت برپا کر دے گا، اور اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ایسا کب ہوگا۔ یہ جو عبارت ہے اس کو گہرائی میں اتر کر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ ہم جو بھی شعور رکھتے ہیں، خواہ انسان ہو یا ادنا سے ادنا جانور، ایک گوبر کا کیڑا ہو، وہ کچھ نہ کچھ شعور رکھتا ہے، اور اپنے اپنے شعور کے مطابق اس کا ایک عالم ہے، اس کے آگے اور پیچھے سب غیب ہے، اور غیب کا علم صرف خدا کے لیے ہے، کیونکہ وہ شخص جو مرتا ہے اس کے ساتھ پورا عالم مر جاتا ہے، اس کا غیب بھی ساتھ ہی فنا ہو جاتا ہے۔ بس اگر کچھ اندازے کرتا بھی ہے کہ آئندہ کیا ہوگا، تو وہ اندازے اس کی زندگی تک ہیں، اس کی فنا کے ساتھ اس کا غیب بھی مٹ جاتا ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ تو عالم الغیب خدا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے غیب کا کوئی کنارہ نہیں ہے،
کوئی ازل میں ایسا مقام نہیں ہے جہاں کہ غیب کا اس کو علم نہ ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ازل سے ہے۔ اگر وہ ازل سے نہ ہو تو اس کو عالم الغیب کہا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ آپ ماضی میں سفر شروع کریں، جہاں جا کر آپ غیب کے علم کو، خدا کے غیب کے علم کو ختم سمجھیں گے، وہیں خدا کا وجود ختم ہو جائے گا، لیکن غیب باقی ہوگا۔ بس جب اللہ فرماتا ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، تو ماضی میں بھی آخری کنارے تک آپ سوچتے چلے جائیں، اس کے بعد پھر اور مضمون آگے بڑھ جائے گا، اور حقیقت میں غیب کا نہ ماضی میں کوئی کنارہ ہے، نہ مستقبل میں کوئی کنارہ ہے۔ بس عالم الغیب کا مطلب یہ ہے کہ اسے فنا نہیں، اور دوسری چیزوں کو فنا ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور چیز عالم الغیب نہیں ہے۔ بس عالم الغیب نہ ہونا فنا کی دلیل ہے، اور عالم الغیب ہونا لامتناہی بقا کی دلیل ہے۔ ماضی میں بھی ہمیشہ سے ہے اور مستقبل میں بھی وہ ہمیشہ سے رہے گا۔ اس مضمون کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عالم الغیب سے یوں نکالا کہ فرمایا وہ جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، یعنی ہر دوسرے کا غیب ختم ہو جائے گا۔ وہ منصہ شہود میں جو ابھرتے ہیں عارضی طور پر، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، مگر ایک ایسا وقت آئے گا کہ خدا کے غیب میں کوئی بھی شریک نہیں رہے گا، اور وہ جو غیبوبیت غیب کا مضمون ہے آخری، یہ خدا کے باقی رہنے اور غیر اللہ کے کلیتاً مٹ جانے کا مضمون ہے، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عالم الغیب کی تشریح میں بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں اس کے سوا وہ جانتا ہے کہ کب اس نظام کو توڑ دے گا اور قیامت برپا کر دے گا، اور اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ایسا کب ہوگا۔ سو وہی خدا ہے جو ان تمام وقتوں کو جانتا ہے۔ یہ وقتوں کو جاننے والا وہی مضمون ہے جو مجھے رویا میں دکھایا گیا تھا، کہ اللہ وقت سے بالا ہے اور اس پر وقت نہیں گزرتا۔ بس وہ جو ماضی کے وقت کو بھی جانتا ہے اور مستقبل کے وقت کو بھی جانتا ہے، اس کا ماضی میں ہونا وقت سے بالا اور مستقبل میں ہونا وقت سے بالا، یہ قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے۔ یعنی وقت اس میں کوئی تبدیلی ایسی پیدا نہیں کرتا کہ ماضی کا خدا حال کے خدا سے الگ ہو چکا ہو اور حال کا خدا مستقبل کے خدا سے جدا ہو گیا ہو۔ اس کی صفات میں کوئی ایسی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی کہ جس سے دیکھ کر ہم کہہ سکیں یہ پرانے وقت کی باتیں ہیں، اس وقت خدا ایسا ہوا کرتا تھا، یا یہ آج کی بات ہے، کل ایسا نہیں رہے گا۔ بس خدا کا وقت سے بالا ہونا اس کے ہمیشہ ہونے کے ساتھ ایک ایسا تعلق رکھتا ہے جس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عالم الغیب سے تعلق جوڑ کے اس مضمون کو ہم پر روشن فرمایا۔ ایک اور مضمون اس میں یہ قابل توجہ ہے کہ یہ جتنے بھی صفات، جتنے بھی اسماء باری تعالی بیان ہو رہے ہیں، ان کے آغاز میں اللہ نے ایک عنوان لگایا ہے، اور وہ ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ وہی ایک اللہ ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ بس جتنی بھی صفات باری تعالی بعد میں بیان ہوتی ہیں، ان کا دراصل توحید کی آخری صورت سے تعلق ہے، جو سب سے اعلیٰ شان کی توحید ہے، وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ بس اس سے تعلق میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو ان آیات کی تشریح فرما رہے ہیں، ان کو غور سے پڑھیں تو اور نئے سے نئے دلچسپ اور دلکش مضامین ابھرتے چلے آتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، پھر فرمایا هو الرحمن الرحیم، یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں، یا رحیم کے متعلق بھی میں کچھ بیان کر چکا ہوں، اگرچہ بہت وسیع مضمون ہے، اور اس لیے میں نے مختصر بیان کیا تھا کہ جب میں انگلستان آیا تھا تو مسلسل 2-3 سال درسوں میں، جو رمضان میں درس ہوتے تھے، اس میں انہی صفات پر بحث گزری ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ کے
آغاز میں جو 4 صفات باری تعالیٰ بیان ہوئی ہیں، رب العالمین، رحمان، رحیم، مالک یوم الدین، تو چونکہ وہ مضمون بیان ہو چکا ہے اور بعد میں بھی درس کے دوران مختلف جگہ دہرایا گیا ہے، اس لیے میں ان خطبات سے اس حصے کچھ چھوڑ دیا ہے، الگ کر دیا ہے، ورنہ یہ خطبات کا سلسلہ پھر بہت لمبا ہو جاتا۔ تو اگر کسی کو دلچسپی ہے تو ان بنیادی صفات باری تعالیٰ سے متعلق پرانے درسوں کی کیسٹ وغیرہ حاصل کر لیں، ان میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی روشنی کے سامان ملیں گے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام مالک یوم الدین کا ذکر فرماتے ہیں، یعنی وہ خدا جو ہر ایک کی جزا اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، اس کا کوئی ایسا کار پرداز نہیں جس کو اس نے زمین و آسمان کی حکومت سونپ دی ہو اور آپ الگ ہو بیٹھا ہو۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جو آیات میں نے تلاوت کی تھیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان آیات کی تفسیر کے دوران سورہ فاتحہ کو بھی داخل فرمایا ہے، اس کے آغاز کو، کیونکہ ان کے بغیر، ان کے سہارے کے بغیر ان آیات کی پوری حقیقی سمجھ نہیں آ سکتی۔ سورہ فاتحہ چونکہ ام الکتاب ہے، یعنی تمام قرآن کریم کی ماں ہے، ان معنوں میں کہ ماں کے پیٹ سے بچہ جو صفات لے کر پیدا ہوتا ہے وہ نشو و نما پا کر پھر پھیل جاتی ہیں اور اس کی ساری زندگی پر محیط ہو جاتی ہیں۔ دیکھنے میں باہر آ کر انسان بہت ترقی کرتا ہے اور یقین نہیں آ سکتا کہ وہی بچہ تھا جو ماں کے پیٹ میں تھا، مگر ایک بھی صفت وہ بعد میں اپنی خود بنا نہیں سکتا۔ وہ تمام تر مادے جو اس کے اندر صلاحیت کے موجود ہیں وہ ماں کے پیٹ سے لیتا ہے، اگر نہ لے کر چلے تو وہ کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ڈاکٹر جب کوئی مریض دکھایا جائے اور اس سے وہ مایوسی کا اظہار کریں تو بسا اوقات کہتے ہیں کہ یہ کنجینیٹل کیس ہے، یعنی کنجینیٹل اندھا ہے، مادرزاد اندھا ہے، اس کے فلاں اعصاب ماں کے پیٹ میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اس لیے اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں بعد میں بننے والا انسان تمام تر ایک بلو پرنٹ کے طور پر بن جاتا ہے، اور جو بن گیا اس کے بعد کچھ نہیں بن سکتا۔ بس اسی لیے صفات باری تعالیٰ جو سورہ فاتحہ میں بیان ہوئی ہیں ان کا تعلق تمام قرآن کریم سے ہے، اور قرآن کریم میں اسماء الہی جس رنگ میں بھی ملتے ہیں، ان کا ذکر ملتا ہے، ان کی تشریح ملتی ہے، ان کو مزید سمجھنے کے لیے ان 4 بنیادی صفات کو سمجھنا ضروری ہے اور ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق قائم ہوگا۔ اس لیے اگرچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہی اسی صورت پر گفتگو فرما رہے ہیں، عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، لیکن بیچ میں سورہ فاتحہ کی یہ صفات داخل فرما کر پھر مضمون کو دوبارہ واپس انہی آیات کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہاں فرمایا مالک یوم الدین، وہ جزا سزا کے دن کا مالک ہے، جس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی ایسا کار پرداز نہیں جس کو اس نے زمین و آسمان کی حکومت سونپ دی ہو اور آپ الگ ہو بیٹھا ہو اور آپ کچھ نہ کرتا ہو۔ وہی کار پرداز سب جزا سزا دیتا ہے اور دیتا ہو اور آئندہ دینے والا ہو، یعنی خدا کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جس کے سپرد جزا سزا کا نظام اللہ تعالیٰ نے سونپ دیا ہو اور خود الگ ہو بیٹھا ہو۔ یہ مضمون سمجھ کر توحید کا مضمون ایک نئی شان کے ساتھ ابھرتا ہے اور غیر اللہ سے انسان کلیتاً مستغنی ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ اپنے ماتحتوں کو کچھ نہ کچھ جزا سزا کے اختیار دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں لوگ ان کی محتاجی ہمیشہ محسوس کرتے ہیں، اگرچہ محبوب کوئی اور ہی ہو، مگر اس کے نوکروں کی خوش آمدیں کرنا بھی
دنیا کی شاعری میں آپ کو ہر جگہ مضمون ملتا ہے. غالب اس مضمون کو یوں بیان کرتا ہے کہ وہاں گیا بھی میں تو اس کی گالیوں کا کیا جواب، یاد تھیں جتنی دعائیں صرف درباں ہو گئیں. یعنی جتنی مجھے دعائیں یاد تھیں وہ تو میں دربان کو دے بیٹھا ہوں کہ کسی طرح وہ چوکھٹ کھولے، مجھے چوکھٹ سے گزر کر محبوب تک پہنچنے کی اجازت دے دے. اب اس نے جو گالیاں دی ہر گالی کا میں نے جواب دعا سے دیا، اور جتنی دعائیں تھیں وہ دربان کے حضور صرف کر ڈالی ہیں. اب اوپر جا کر جو میری شامت آئے گی اور وہاں سے جو مجھے گالیاں ملیں گی میں ان کا کیا جواب دوں گا، وہ تو میں دربان کو دے بیٹھا ہوں. یہ مضمون ہے. اور ایک اور شعر میں وہ یہ کہتا ہے کہ گدا سمجھ کے وہ چپ تھا، میری جو شامت آئی اٹھا اور اٹھ کے قدم میں نے پاسباں کے لیے. کہ مجھے پاسبان جو میرے محبوب کی ڈیوٹی پر بیٹھا حفاظت کر رہا ہے وہ پہلے سمجھا تھا کہ وہ فقیر آیا ہے اور خاموش بیٹھا ہوا تھا. مجھے جو خیال شوق چڑھا کہ میں اس کو خوشامد کروں تاکہ اس کے ذریعے سے مجھے رسائی ہو، تو اٹھ کر میں نے اس کے قدم تھام لیے. اب وہ سمجھ گیا کہ فقیروں کی تو یہ عادت نہیں ہے کہ پاسبانوں کے قدم تھامیں، یہ ہے کسی اور کوئی مخلوق آئی ہے. چنانچہ اس نے پھر میرے ساتھ جو سلوک کیا وہ میری شامت آئی کے لفظوں میں بیان ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہلو سے کسی کو پاسبان مقرر نہیں فرمایا، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی فرماتا ہے وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، تو ان پر دروغہ نہیں، تو نہ ان کو کچھ دے گا نہ ان سے کچھ لے سکتا ہے. میں ہی ہوں جو اپنی مخلوق سے جیسا چاہوں سلوک کروں. اس لیے آخری مالک یوم الدین وہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کے پاس ہمارے لیے نہ کچھ دینے کے لیے ہے نہ چھیننے کے لیے کچھ ہے. بس ہر دوسری چوکھٹ سے یہ مضمون آزادی دلاتا ہے. انسان کو کامل طور پر غیر اللہ سے آزاد کرنے والا مضمون ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس ذکر میں بیان فرما کر پھر الملک القدوس کی بات کرتے ہیں. یعنی یہ ایک ضمنی بات تھی تاکہ مالک کے مضمون کو بھی سمجھیں، اور پھر ملک القدوس جو قرآن کریم میں ان آیات کے اندر بیان ہوا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اس مضمون کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی وہ خدا بادشاہ ہے جس پر کوئی داغ عیب نہیں. اب یہ پہلی دفعہ ایک ایسا مضمون ہے جو آپ کو ملک اور قدوس کی تفسیر میں دکھائی دے گا. ہر تفسیر یہاں بالکل نئی ہے اور ایسی تفسیر ہے جو لازماً الہامی ہے، اس کے بغیر انسان کی ان امور تک رسائی ممکن نہیں ہے. الملک کو تمام تفاسیر میں الگ باندھا جاتا ہے، اس پر الگ بحث کی جاتی ہے، اور قدوس پر الگ بحث کی جاتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الملک القدوس کا مطلب ہے ایسا بادشاہ جو ہر عیب سے پاک بادشاہ ہے، اور قدوس کے ساتھ ملائے بغیر خدا کی ملکیت کی کچھ سمجھ نہیں آ سکتی، اور اس کی شان ظاہر کرنے کے لیے لازم ہے کہ ہم اسے قدوس کے ساتھ اکٹھا ان معنوں میں پڑھیں کہ وہ ملک جو ہر عیب سے پاک ہے. یہ مضمون بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں وہ خدا بادشاہ ہے جس پر کوئی داغ عیب نہیں. یہ ظاہر ہے کہ انسانی بادشاہت عیب سے خالی نہیں ہے. یعنی ہر دوسری بادشاہت سے ملک القدوس کی جو بریکٹ ہے اکٹھی اس نے اللہ کو ممتاز کر کے الگ کر دیا. کسی اور بادشاہ کو اللہ تعالیٰ سے ان معنوں میں کوئی مشابہت نہیں رہی، باوجود اس کے کہ ہر بادشاہ بادشاہ ہی کہلاتا ہے. فرق کیا ہے؟ وہ بادشاہ قدوس نہیں ہے اور اللہ قدوس ہے. قدوس ہونے کے نتیجے میں اس کی بادشاہت میں کیا فرق پیدا ہوتا ہے اس ذکر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ظاہر ہے کہ انسانی بادشاہت عیب سے خالی نہیں.
اگر مثلا تمام رعیت جلا وطن ہو کر دوسرے ملک کی طرف بھاگ جاوے تو پھر بادشاہی قائم نہیں رہ سکتی. یعنی بظاہر بادشاہ حکمران ہے اور مخلوق اس کی محتاج ہے. آپ فرماتے ہیں اگر بنظر غور دیکھو تو دنیا کا بادشاہ اتنا بے اختیار ہے کہ وہ اپنی رعیت کا محتاج ہے، جبکہ اللہ اپنی مخلوق کا محتاج نہیں ہے. اور اگر رعیت یہ فیصلہ کر لے کہ ہم اس وطن کو چھوڑ دیتے ہیں تو بادشاہ اکیلا اپنی بادشاہی کی جوتیاں ٹرکھاتا پھرے گا، نہیں کچھ بھی اس کے پاس باقی نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ اپنا قدم اپنے ہاتھ، جو ذات کی طاقت ہے اس سے بڑھ کر اس کی کوئی بھی طاقت نہیں رہے گی. لیکن اللہ تعالیٰ اس قسم کا بادشاہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک عیب ہے کہ ایک بادشاہ اپنی رعیت سے طاقت حاصل کرے اور کلیتاً اس کا محتاج ہو. یہ ایک ایسا عیب ہے جو خدا کی بادشاہی میں نہیں ہے. پھر آپ فرماتے ہیں اگر مثلا تمام رعیت قحط زدہ ہو جائے تو پھر خراج شاہی کہاں سے آئے گا؟ اب قحط کا وارد ہونا یا نہ وارد ہونا یہ بھی بادشاہت کی عظمت یا اس کی مفلوق الحالی سے تعلق رکھنے والا مضمون ہے. ایک ملک کو خدا تعالیٰ قحط زدہ کر دے تو بادشاہت جاری نہیں رہ سکتی، نہ خراج ملے گا، نہ رعیت کے لیے کچھ پیٹ بھرنے کے سامان بادشاہ مہیا کر سکتا ہے. نتیجتاً اس کے فساد پھیلتے ہیں، بغاوتیں ہوتی ہیں اور خزانے خالی ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض دفعہ فوج اور پولیس کو دینے کے لیے بھی کچھ باقی نہیں رہتا. اسی قسم کے ایک قحط کا ذکر سورہ یوسف میں ملتا ہے. اس بادشاہی کو سہارا ملا تو اللہ کی بادشاہی سے ملا، اور یہ مضمون ہے جو خاص طور پر پیش نظر رکھنا چاہیے. سورہ یوسف بڑے گہرے مضامین سے بھری پڑی ہے. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ دنیا کے بادشاہ کا یہ حال تھا کہ اس کو تو غیب کی اتنی بھی خبر نہیں تھی کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل یہ ملک کس طرح قحط زدہ ہو جائے گا، اور اگر پیش بندی نہ کی گئی تو سب کچھ ہاتھ سے جاتا رہے گا. بڑے آرام سے بیٹھا ہوا تھا. اس ملک کو قحط سے بچانے والا وہ بادشاہ تھا جسے خدا نے بادشاہت عطا فرمائی تھی، جو ملک القدوس کا نمائندہ تھا. اس کو خدا نے خبر دی اور اس کے نتیجے میں دنیا کی بادشاہت بچائی گئی. بس اصل وہ بادشاہ ہے جو ہر دوسری بادشاہت کا سہارا بنتا ہے، اگر سہارا بنے، اور اگر نہ بنے تو ہر دوسری بادشاہت ہلاک ہو سکتی ہے. اس ضمن میں نے آپ سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے نے جو غیب کا مضمون باندھا ہے اپنے تعلق میں، اس کا بھی ذکر کیا تھا. انہوں نے خزانے کی چابیاں لینے سے انکار کر دیا یا کوئی بھی عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ آزادی سے بھی انکار کر دیا، جب تک پہلے یہ ثابت نہ ہو جائے کہ انہوں نے غیب میں اس عورت کے خاوند سے بے وفائی یا غداری نہیں کی تھی جس کے گھر وہ پلے تھے. اور آزادی کس کو پیاری نہیں ہوتی، مگر آپ نے کہا نہیں، میں ایسی آزادی پر تھوکتا بھی نہیں جس کے ساتھ بددیانتی کا داغ ساتھ لگا رہے، ہمیشہ لگا رہے. بس بادشاہ سے کہو تمہارا شکریہ، میں باہر نہیں آؤں گا جب تک یہ ثابت نہ کرو، پتہ نہ کر لو کہ میں واقعی خیانت والا تھا یا خیانت سے پاک تھا. جب یہ پتہ چل گیا کہ غیب میں انہوں نے خیانت نہیں کی تھی، تب وہ باہر تشریف لائے، اور خدا تعالیٰ نے دیکھیں کس شان سے اس امانت کا حق ادا کیا کہ سارے ملک کی امانت کی چابیاں آپ کے سپرد کر دیں اور سارے ملک کے امین بنائے گئے. اب ایک اور بات بھی جو وہاں میں نے پچھلے خطبے میں ضمن ذکر کی تھی مگر اس وقت کھول نہیں سکا تھا، مجھے یاد آئی ہے تو وہ بھی ساتھ پیش کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیانت اور تقوی کی خاطر اپنے اوپر داغ نہیں لگنے دیا. اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ نے صرف یہی فضل نہیں کیا کہ اس وقت آپ کو سارے خزانوں کی کنجی تھما دی گئی، بلکہ بچپن میں جو جھوٹا ایک الزام لگا تھا اس کا داغ بھی اسی واقعہ کے نتیجے میں دھویا گیا ہے.
کیونکہ جب وہ یوسف کے بھائی آئے اور پھر وہ چوری کا الزام لگا تو اس وقت وہ چوری کا الزام دو طرح سے حضرت یوسف کے حق میں کام آ گیا. اول یہ کہ حضرت یوسف کے بھائی جنہوں نے حضرت یوسف پر چوری کا الزام لگایا تھا ان پر چوری کا الزام لگ گیا اور وہ خود سزا پا گئے. اور دوسری طرف ان کے دل کا یہ کینہ باہر نکلایا کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، یعنی حضرت یوسف کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. یہ الزام انہوں نے اس وقت سے پال کے رکھا ہوا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کئیوں کے دل میں واقعتاً یہ یقین ہو، تبھی اتنی دیر کے بعد ان کو خیال آیا کہ یوسف نے بھی ایک دفعہ چوری کی تھی. اور پھر حضرت یوسف کے سامنے خدا تعالیٰ نے ان کی گردنیں جھکائیں اور ثابت کر دیا کہ یوسف نے چوری نہیں کی تھی. تو ایک دیانتداری کے نتیجے میں اور خیانت کے داغوں سے بھی آپ کو پاک فرمایا گیا. یہ ہے عالم الغیب خدا، جس کے ساتھ اگر آپ تعلق باندھیں تو غیب میں جیسا خدا ہم سے سلوک فرماتا ہے ویسا خدا کے بندوں سے بھی آپ غیب میں سلوک فرمانا شروع کریں. اور اگر آپ غیب میں خدا کے بندوں سے ویسا سلوک فرمائیں گے تو اللہ پھر اپنے غیب سے اور نعمتیں آپ کے لیے ظاہر کرتا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے حیرت انگیز طریق پر انعام پر انعام جاری نازل فرمائے. بس غیب کے مضمون کو غائب کے معنوں میں نہ سمجھیں. غیب سے آپ کا حال بھی پھل پاتا ہے، آپ کی شہادت بھی رونق پاتی ہے اور آپ کا مستقبل بھی عالم الغیب خدا سے تعلق جوڑنے کے لیے کے نتیجے میں سنورتا ہے، اگر آپ غیب کا حق ادا کرنا خدا سے سیکھ لیں اور غیبوبیت میں اس دنیا میں امانت اور صداقت کے حقوق ادا کرنا سیکھ لیں. بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام اب یہ یہاں اس موقع پر فرماتے ہیں کہ تمام رعیت قہر زدہ ہو جائے، اب کسی کو کیا پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، اور بادشاہ کی بادشاہت اس کے ساتھ ہی جاتی رہے گی. فرماتے ہیں اور کچھ نہیں تو اگر بغاوت کے آثار ظاہر ہوں اور ایک رعیت کہنے لگے کہ تمہیں ہم پر کیا فضیلت حاصل ہے اور ہم تمہاری بادشاہت کو تسلیم نہیں کرتے. اب یہ وہ بات ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وصال کے کچھ عرصہ بعد روس میں عملاً ظاہر ہوئی، اور زار کی زاریت کے جو ٹکڑے اڑے ہیں وہ اسی خیال سے، اسی باغیانہ روش کے نتیجے میں اڑے ہیں، جس کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ زار بھی ہوگا تو ہوگا اس گھڑی بحال زار. تو غیب کی خبروں کے ذکر میں اللہ تعالیٰ آپ کی زبان سے بھی غیب کی باتیں جاری فرما رہا تھا. پھر فرماتے ہیں کہ وہ ایک دم میں تمام ملک کو فنا کر کے اور مخلوقات پیدا کر سکتا ہے. یہ جو اختیار ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ اسے دوسروں کے سامنے جھکنے سے آزاد کر دیتا ہے. اگر بادشاہ کی رعیت اسے چھوڑ جائے یا بغاوت کر جائے یا ملک کسی اور طریقے سے مصیبتوں کا شکار ہو جائے تو براہ راست بادشاہ کی بادشاہت ختم ہوتی ہے، کیونکہ وہ قادر نہیں ہے، توانا نہیں ہے، خالق نہیں ہے. مگر اللہ کی بادشاہت کو ایک ذرہ بھی فرق نہیں پڑ سکتا. اگر تمام مخلوقات اسے روگردانی کریں تو وہ ان سے بہتر مخلوقات پیدا کر سکتا ہے. اور یہ جو خیال ہے یہ ایک تصور کی بات نہیں، قرآن کریم میں بعین ہی یہی مضمون بیان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بنی نوع انسان، ہم تمہیں متنبع کرتے ہیں کہ اگر تم نے صحیح روش اختیار نہ کی تو خدا اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں فنا کر دے اور تمہاری جگہ تم سے بہتر مخلوق بنا لائے، اور وہ مخلوق ایسی ہوگی کہ پھر تمہاری طرح نافرمانی نہیں کرے گی بلکہ تم سے بہتر اخلاق کا مظاہرہ کرے گی. تو وہ بادشاہ جو عیب سے پاک ہے اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے. بس خالق ہونا اور قادر ہونا
یہ چونکہ عیب سے پاک ہونے کی نشانی ہے، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے الملک القدوس کے ضمن میں دوسری صفات کو بیان فرمائیں جن کا یہاں بظاہر ذکر نہیں ملتا، لیکن انہی مذکورہ صفات سے وہ پیدا ہوتی ہیں۔ فرمایا بادشاہ جو قدوس ہو اس کا لازماً یہ معنی ہے کہ ہر عیب سے پاک ہے، اور اللہ کی بادشاہت عیب سے پاک ہو نہیں سکتی جب تک کہ وہ قادر نہ ہو، جب تک کہ وہ خالق نہ ہو، جب تک کہ وہ بدی نہ ہو، اور ان تمام صفات کے نتیجے میں اس کی ملکیت ہر عیب سے پاک بن کر ابھرتی ہے۔ بس جیسا کہ میں نے ایک دفعہ پہلے بیان کیا تھا، صفات کی کوکھ سے دوسری صفات پھوٹتی ہیں، اور قرآن کریم میں جو سورہ فاتحہ میں 4 صفات بیان ہوئی ہیں، ان پر اگر آپ غور کریں، یعنی گہرائی سے غور کریں اور دعا کے ذریعے توفیق مانگیں، تو پھر آپ حیران رہ جائیں گے یہ دیکھ کر کہ ان صفات سے تمام صفات باری تعالیٰ کا ایسا ہی تعلق ہے جیسا ماں کا بچے سے ہے۔ ماں کی صفات سے جس طرح بچہ حاصل کرتا ہے اور نئی چیز لے کر نہیں آتا، اسی طرح قرآن کریم کی تمام تر صفات رب، رحمان، رحیم اور مالک یوم الدین کی صفات کے بچے ہیں اور انہی سے پھوٹتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ ایسا خالق اور قادر نہ ہوتا تو پھر بجز ظلم کے اس کی بادشاہت چل نہ سکتی۔ اب یہ بھی بہت اہم مضمون ہے۔ قدوس خدا جو ہر عیب سے پاک ہے، چونکہ اس کا قادر ہونا ضروری ہے، اس کا خالق ہونا ضروری ہے، اس لیے وہ ظلم سے پاک ہے، اور کوئی بادشاہ جو خالق اور قادر نہ ہو وہ ظلم کرنے پر مجبور ہو جایا کرتا ہے، مگر اللہ کا ظالم نہ ہونا اس کی عظیم الشان صفات یا مقدرتوں کے تعلق کے نتیجے میں ہے۔ اس کی تشریح حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ایسا خالق اور قادر نہ ہوتا تو پھر وجود ظلم کے اس کی بادشاہت چل نہ سکتی، کیونکہ وہ اور بہت سی وجوہات کے علاوہ ایک یہ وجہ بیان فرمائی ہے، کیونکہ وہ دنیا کو ایک مرتبہ معافی اور نجات دے کر پھر دوسری دنیا کہاں سے لاتا؟ کیا نجات یافتہ لوگوں کو دنیا میں بھیجنے کے لیے پھر پکڑتا اور ظلم کی راہ سے اپنی معافی اور نجات دہی کو واپس لے لیتا؟ یہ وہ مضمون ہے جس کا ذکر آپ کو براہین احمدیہ میں آریوں کے ساتھ بحث میں ملتا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی مضمون میں خدا تعالیٰ کے ہمیشہ سے ہونے ہی کی نہیں بلکہ خالق ہونے کی دلیل نکالی ہے اور باری ہونے کی دلیل نکالی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص نئی چیز پیدا نہیں کر سکتا اور روحیں ہمیشہ سے ہیں جیسا کہ آریہ سمجھتے ہیں، تو پھر جب ان کو معاف کر دیا تو وہ سب روحیں خدا کے دائرہ اختیار سے ایک طرف ہٹتی چلی جائیں گی، دائمی نجات حاصل کر کے ان کو دوبارہ دارالعمل میں نہیں بھیجا جا سکتا، اور اگر بھیجا جائے تو ظلم ہوگا کہ ایک ہاتھ سے تو معافی دی، دوسرے ہاتھ سے معافی واپس لے لی۔ بس خدا تعالیٰ کا ظالم نہ ہونا اس بات کا متقاضی ہے، اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مخلوق کی بجائے جب چاہے دوسری مخلوق پیدا کر سکے۔ بس اگر ایک مخلوق کو معافی دے کر دارالعمل سے ہمیشہ کے لیے نجات بخش دی ہے تو اس کی دنیا مخلوقات سے خالی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ نئی پیدا کرتا چلا جاتا ہے، اور یہ اس کے دائمی ہونے کا ایک ثبوت ہے۔ ورنہ اگر وہ ایک دفعہ روحوں کو معافی دے دیتا اور ظلم نہ کرتا تو چونکہ ازل کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس لیے لامتناہی مدت پہلے جس کا انسان تصور بھی نہیں باندھ سکتا، تمام مخلوق خدا کے قبضہ قدرت سے باہر نکل چکی ہوتی، اور چونکہ ایسا نہیں ہوا
اس واسطے یہ عالم کون و مکان اس بات کا گواہ ہے کہ خدا وہ خدا ہے جو ہمیشہ سے موجود روحوں کا محتاج نہیں ہے، ہمیشہ سے موجود مادے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ جب چاہتا ہے نئی روحیں پیدا کرتا ہے، جب چاہتا ہے نیا مادہ پیدا کرتا ہے۔ وہ صرف کن کہتا ہے اور اس کے ارادے سے ہر چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے ظالم نہ ہونے کے منطقی نتیجے کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں دنیا کے بادشاہوں کی طرح داغدار بادشاہ ہوتا تو دنیا کے لیے قانون بناتے ہیں بات بات پر بگڑتے ہیں، اور اپنی خود غرضی کے وقتوں پر جب دیکھتے ہیں کہ ظلم کے بغیر چارہ نہیں تو ظلم کو شیر مادر سمجھ لیتے ہیں۔ اگر خدا ایسا ہوتا تو پھر خدا بھی ظلم کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا، کیونکہ بادشاہوں کا ظلم ان کی بے اختیاری کے نتیجے میں ان کے لیے لازم ہو جاتا ہے۔ اس مضمون کی وضاحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں مثلا ایک جہاز کو بچانے کے لیے ایک کشتی کے سواروں کو تباہی میں ڈال دیا جائے اور ہلاک کیا جائے تو یہ بادشاہ کے لیے مجبوری کا فیصلہ ہے، اور دنیا کی تمام حکومتوں میں ہمیشہ سے یہ ہوتا چلا آیا ہے، اور آج کے زمانے میں بھی یہی ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت یونس نبی جب کشتی میں سوار تھے تو جب کشتی ڈولی ہے اور خطرہ پیدا ہوا کہ ڈوب جائے گی اور ایک شخص کا بوجھ کم کرنا چاہیے تو وہ قرہ حضرت یونس کے نام نکلا۔ اور ہے یہ ظلم کہ ایک معصوم آدمی کو پھینک دیا جائے، باقیوں کو کیوں نہ پھینکا جائے؟ کس کو پھینکا جائے، کس کو نہ پھینکا جائے؟ جہاں وجہ ترجیح باقی نہ رہی وہاں ظلم شروع ہو گیا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دنیاوی بادشاہوں کی بے اختیاری کی نشانی ہے، مجبوری ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک کشتی کے سواروں کو ہلاک کرنے سے پورے جہاز کی سواریاں بچ سکتی ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کو قربان کر دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ فرماتے ہیں مگر خدا کو تو یہ اضطرار پیش نہیں آنا چاہیے۔ بس اگر خدا پورا قادر اور عدم سے پیدا کرنے والا نہ ہوتا، اگر خدا پورا قادر اور عدم سے پیدا کرنے والا نہ ہوتا تو یا تو کمزور راجوں کی طرح، راج سے مراد یہاں بادشاہ یا ریاستوں کے سربراہ ہیں، قدرت کی جگہ ظلم سے کام لیتا، یا عادل بن کر خدائی کو ہی الوداع کہہ دیتا، بلکہ خدا کا جہاز تمام قدرتوں کے ساتھ سچے انصاف پر چل رہا ہے۔ پھر فرمایا السلام، یعنی وہ خدا جو تمام عیبوں اور مصائب سے، سختیوں سے محفوظ ہے، محفوظ ہی نہیں بلکہ سلامتی دینے والا ہے۔ اب وہ بادشاہ جو اپنے انسانی مجبوریوں کی وجہ سے بار بار ظلم کا سہارا لینے پر مجبور ہو جاتا ہے، جب مخلوق فاقے کر رہی ہے اور اس کو اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے زیادہ خرچ کی ضرورت ہے تو ظالمانہ ٹیکس بھی لگاتا ہے، کئی طرح کے ہیلے بنا کر وہ آخر اپنی مخلوق کی تکلیف کے برتے اپنی خوشی حاصل کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ خدا جو ملک القدوس ہے، اس سے چونکہ کسی ظلم کا کوئی خطرہ نہیں، اس لیے اس کے بعد فرمایا السلام، یعنی وہ خدا سلام ہے، خود بھی ہر قسم کے خطرے سے بالا اور پاک ہے، اور تمام مخلوق بھی اس کی طرف سے ہر قسم کے خطرے اور تکلیف سے پاک اور محفوظ ہے۔ یہ معنی ہے السلام کے، اور سلام کو خدا تعالیٰ نے ملک القدوس کے ساتھ اس لیے جوڑا ہے کہ وہ بادشاہ جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہوگا، اس کی طرف سے اس کی رعایا کو کوئی خطرہ نہیں، وہ لازماً امن میں ہے، ورنہ ہر بادشاہ جو نقائص رکھتا ہے اس کی رعایا کو کبھی کبھی خود اس بادشاہ کی طرف سے خطرہ درپیش ہوگا۔ اور پھر اس کے برعکس بھی درست ہے،
ایسے بادشاہ کو کبھی بھی پوری طرح امن نصیب نہیں ہوتا جو نقائص سے پاک نہ ہو، اور بسا اوقات اپنی رعایا کی طرف سے اس کو خطرہ درپیش ہوتا ہے۔ اور جتنے ظلم بادشاہتوں کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں اس کی مرکزی وجہ یہی ہے۔ اگر شاہ جہان نے اپنے بھائیوں کی آنکھیں نکلوائیں اور باپ کو قید کیا اور بڑے بڑے مظالم کے سلوک کیے تو بہت داغدار بن کر اس کی شخصیت ابھرتی ہے اورنگزیب نے، لیکن اس کی ایک مجبوری تھی جو ہر بادشاہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیونکہ وہ ان کی طرف سے نہ اپنے باپ کی طرف سے امن میں تھا نہ اپنے بھائیوں کی طرف سے امن میں تھا۔ تو السلام کہہ کر یہ فرمایا کہ ملک القدوس ہے، داغوں سے پاک بادشاہ ہے، یہ اپنی مخلوق کی طرف سے امن میں ہے، اس کو اپنی مخلوق کی طرف سے کوئی بھی خطرہ نہیں ہے، اور چونکہ اپنی مخلوق کی طرف سے اس کو خطرہ نہیں ہے، اس کا برعکس بھی درست ہے کہ اس کی مخلوق کو بھی اس کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بس وہ السلام ہے، کامل سلامتی ہے۔ اور اگر کسی نے سلام ڈھونڈنا ہو، نفس کا سکون تلاش کرنا ہو، طمانینت حاصل کرنی ہو، دنیا کے خطروں سے بچنا ہو اور اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ کرنا ہو، تو سلام خدا سے اس کا تعلق جوڑنا لازمی ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جو اس الہی صفت یا اسم الہی پر غور کرنے سے ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اور یاد رکھنے کے لائق بات یہ ہے کہ اسلام کا نام لفظ سلام ہی سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان کہلانے کا مستحق ہی نہیں جب تک کہ وہ سلام خدا سے اپنا تعلق نہ جوڑ لے، اور جب وہ سلام خدا سے تعلق جوڑے گا تو بنی نوع انسان اس کے شر سے محفوظ ہو جائے گی، اور وہ جس کے شر سے بنی نوع انسان محفوظ ہو جائے محض اس لیے کہ اس نے سلام خدا سے تعلق باندھا ہے، تو اللہ رفتہ رفتہ اس کو بنی نوع انسان کے شر سے بھی محفوظ کرتا چلا جاتا ہے، اور دن بدن اس کا سفر سلامتی کے بعد ایک اور سلامتی کی طرف اٹھتا ہے، اور ایک اور سلامتی کے بعد پھر ایک اور سلامتی میں وہ داخل ہوتا ہے، اور یہ لامتناہی سفر سلام کا سفر ہے، یہاں تک کہ انسان جب مرنے کے بعد خدا کے حضور پیش ہوگا تو جنت میں بھی قرآن کریم فرماتا ہے کہ سلام کے لفظ سے اس کا استقبال کیا جائے گا، سلام قول من رب رحیم، رب رحیم کی طرف سے اس کو سلام کا پیغام پہنچے گا۔ کیونکہ اب وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے میں اس پہلو پر ایک چند لفظ کہہ کر آپ سے اب اجازت چاہوں گا کہ آپ نے بھی دنیا میں سلام خدا کی نمائندگی کرنی ہے، اس کے بغیر یہ دنیا امن کا گہوارہ بن نہیں سکتی۔ جن ملکوں میں آپ ہیں ان میں طرح طرح کی بدامنیاں ہیں، طرح طرح کے خطرات ہیں، ایک انسان دوسرے انسان سے محفوظ نہیں، یہاں تک کہ بعض مظلوم بچے اپنے ماں باپ سے بھی محفوظ نہیں، جن سے ان کو سب سے زیادہ حفاظت کی توقع ہوتی ہے۔ چائلڈ ایبیوز کے کیسز عام ہیں، چوری، دغا بازی، دھوکہ، فساد، ڈاکے، چند پیسوں کی خاطر قتل، ہر قسم کے جرائم جو دنیا میں پھیلتے ہیں یہ سلام خدا سے دوری کے نتیجہ ہیں۔ بس آپ چونکہ سلام خدا کے نمائندہ ہیں، جب تک آپ سلام سے اپنا تعلق نہیں جوڑتے آپ پر بھی سلامتی نازل نہیں ہو سکتی، اور آپ دنیا کے لیے بھی سلامتی کا موجب نہیں بن سکتے۔ سلام خدا سے تعلق جوڑنے کا یہ طریق نہیں کہ آپ لفظ سلام سلام کو دہراتے رہیں۔ سلام خدا کے اس مضمون پر غور کریں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تفسیر کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، تو لازم ہے کہ اگر سلام خدا سے آپ کو محبت اور تعلق ہے تو آپ اپنے لیے سلام کی صفات اپنانے کی کوشش کریں گے۔ جو صفات سلام خدا کی آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں ان کو اپنی ذات میں پرکھ کر الٹ پلٹ کر دیکھتے رہیں کہ وہ صفات آپ کی ذات میں موجود اور محفوظ ہیں کہ نہیں۔ اگر آپ سے دنیا کو آج خطرہ نہیں ہے
اور کل خطرہ ہو تو پھر سلام سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ سلام کی صفت زمانے سے پاک ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اچھے حال میں ہے، کھاتا پیتا ہے، وہ اپنے دوستوں سے جو معاملے کرتا ہے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ضرورت کوئی نہیں ہے، بے وجہ ہمیں تنگ نہیں کرے گا۔ مگر کل کو حالات بدل جاتے ہیں، کل کلاں کو اس پر ایسی مصیبت ٹوٹتی ہے کہ وہ مفلوق الحال ہو جاتا ہے۔ پھر بھی اگر وہ سلام ہی ہے اور پھر بھی اگر دوسروں کے اموال کو اس کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں، تو یہ وہ تعلق ہے جو اس کا سلام خدا سے قائم ہو چکا ہے۔ اور اگر یہ تعلق قائم ہو جائے تو پھر انتہائی تکلیف کے وقت بھی اس کے لیے مایوس ہونے کا کوئی مقام نہیں، کیونکہ واقعہ ہے اور اس میں ایک ذرہ بھر بھی شک نہیں کہ جو لوگ خدا یعنی سلام خدا سے تعلق جوڑتے ہیں ان کی ہر بدامنی سلامتی میں تبدیل کی جاتی ہے۔ چنانچہ مسلمانوں سے جو خدا نے وعدہ فرمایا آیت استخلاف میں مذکور ہے، اس وعدے میں یہ بات مرکزی طور پر بیان فرمائی کہ لَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا، کہ خدا یہ عہد کرتا ہے کہ وہ مسلمان جو خلافت سے وابستہ رہیں گے اور اپنے آپ کو خدا کا خلیفہ سمجھتے ہوئے اس کے حق ادا کریں گے، ہم ان کے ہر خوف کو امن میں تبدیل کر دیں گے۔ بس یہ سلام خدا سے تعلق ہے جس کی یہ جزا ہے، اور دنیا کو آج صفت سلام کی بے انتہا ضرورت ہے۔ اندرونی طور پر، بیرونی طور پر، گھروں میں، گلیوں میں، شہروں میں، ملکوں میں، ہر طرف بدامنی پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ بس آپ سلام بنیں گے تو دنیا کے لیے سلامتی کی کوئی امید ہوگی۔ آپ جو خدا کے نمائندہ ہیں، اگر آپ نے سلام بن کر نہ دکھایا تو اس دنیا کے امن کے لیے کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔